دوستو السلام علیکم۔ اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں جاوید جمال الدین۔ ممبئی کی حاجی اسماعیل حاجی اللانہ سینیٹوریم مسجد کے امام و خطیب مولانا و حافظ مسیح الدین نے آج تکمیل قرآن کے بعد اللہ کے حضور گڑ کے دعا فرمائی۔ مولانا مسیح الدین تقریباً 10 سال کے مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اللہ غائبین تک دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارا جان مال وقت صلاحیت اپنی دین کے محنت کے لیے قبول فرما، اپنی دین کے محنت کے لیے قبول فرما۔ مولا کریم اہل تجارت کی تجارت میں، اہل زراعت کی زراعت میں، اہل صنعت کی صنعت میں مولا کریم جن کا جو بھی جائز ذریعہ معاش ہے ان سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ حرام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، حرام غذا سے حفاظت فرما، حرام پرورش سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم سب کی جائز ضروریات کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری حاجات کو اے اللہ اپنے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری ضروریات کے آپ کفیل بن جائیے، اے اللہ آپ کفیل بن جائیے۔ اے اللہ ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے آپ کے علاوہ، اے اللہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے آپ کے علاوہ۔ اے اللہ ہمارا سہارا بن جائیے، اے اللہ ہمارا سہارا بن جائیے۔ اے بے سہاروں کے سہارا ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے دینوں کو دین عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے ایمانوں کو ایمان عطا فرمائیے۔ اے اللہ ظالم کے ظلم سے حفاظت فرمائیے، فتین کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدوں کی حسد سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دیجئے، نیک کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے شاکر بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ اے اللہ ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس حال میں موت آئے کہ کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہو۔ اے اللہ ایمان کے نور سے ہمارے دل منور ہو۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہوں، اے اللہ ہم آپ سے راضی ہوں۔ اے اللہ آپ کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو۔ اے اللہ آپ کے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو۔ اے اللہ اس طرح کی موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائیے، مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائیے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیے، صفا مروہ کی سعی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مینا کا وقوف، اے اللہ مینا میں مزدلفہ کا اے اللہ وقوف عرفہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہار پر حاضری نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن پر حج فرض ہو گئے ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ میں انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو حج مقبول عطا فرمائیے، حج مبرور عطا فرمائیے، مقبول عمرہ کرنا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے متعلقین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرمائیے، ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائیے، ہمارے متعلقین محسنین محبین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست کر دیجئے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اے اللہ جو حالات ہیں اے اللہ اسے درست کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بدعمالیوں کو اے اللہ اچھے اعمال میں بدل دیجئے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے۔ اے اللہ جس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ مومنین ہو یا مومنات اے اللہ تمام کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ نورانی ہاتھوں سے اے اللہ پاکیزہ شراب پینے کی توفیق عطا فرمائیے، جام کوثر نصیب فرمائیے، نام اعمال دانے ہاتھ میں ملے اس کے فیصلے فرمائیے، پلسرات پر بجلی کی طرح پار ہونا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نام اعمال دانے ہاتھ میں ملے اس کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ دونوں جہاں کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے لیے دونوں جہاں کی
بھلائیاں مقدر فرمائیے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ہندوستان میں اے اللہ جو مسلمان اور اسلام کی طرف سے اے اللہ ان کے نسبت سے اے اللہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اے اللہ ان غلط فہمیوں کو دور فرما دے، ختم فرما دے۔ اے اللہ جو دشمنان اسلام ہیں اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے دیجئے، ورنہ انہیں اس دنیا سے پاک و صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمان کو ظالم بننے سے بھی اور مظلوم بننے سے بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دیجئے، اے اللہ ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کا جو بھی کام جو بھی جس راستے میں اے اللہ جس صورتوں میں ہو رہے ہیں اور تیرے نزدیک پسندیدہ و مقبول ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ایمان کے چھن جانے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ایمان کے چھن جانے سے حفاظت فرمائیے، مرتدین سے اے اللہ ارتداد سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ارتداد سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بہنیں ہماری اے اللہ ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلی گئی ہیں اے اللہ انہیں واپس ایمان لوٹا دیجئے، اے اللہ واپس انہیں ایمان میں داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے، اے اللہ مسجدوں کا احترام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے گھر میں آ کر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اے اللہ اگر ہمارے گھر میں کوئی اونچی آواز آ کے بات کرے تو ہمیں پسند نہیں، اے اللہ آپ پھر بھی برداشت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اپنے غضب سے حفاظت فرمائیے، اپنے غصے سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم تو بندے ہیں گندے ہیں پر مولا آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہ آپ کی رحمتوں سے بڑے ہوئے نہیں ہیں، مولا کریم ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، مولا کریم ہمارے گناہوں کی طرف اگر دیکھیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ ہم ڈوب جائیں گے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کر اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، ہم بگڑوں کو بنا دیجئے، اے اللہ ہم بگڑوں کو بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن پاک میں اے اللہ جو پڑھنے اور سننے سنانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما دیں، اے اللہ اسے معاف فرما دیجئے، اور ہمارے پڑھنے کو اے اللہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم اصل تو آپ کا قبول کرنا ہے، آپ کو راضی کرنا ہے، اگر آپ ہی راضی نہ ہوئے تو ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ مولا کریم جتنا ہمارے اندر استطاعت و طاقت تھی ہم نے اپنے طرف سے کیا، اے اللہ تو اپنے شان کے مطابق قبول فرما دیجئے، اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے آپس میں محبت محبت پیدا فرمائیے، اتحاد اتفاق پیدا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین اے اللہ جو جن کے والدین حیات ہیں ان کو عمروں میں برکت نصیب فرمائیے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، مانگنے والا بنا دیجئے، اپنے سامنے جھکنے والا بنا دیجئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرمائیے، لوگوں کے ٹکڑوں پر پڑھنے سے حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم لوگوں کے ٹکڑوں پر پڑھنے سے حفاظت فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب آپ کے محتاج ہیں، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ اپنی محتاجی کا احساس عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، اے اللہ تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکمیل قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفع سے قبول فرما لیجیے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.